وہ کون سے عملی طریقے یہ کام ہیں کہ جن کو اپنا کر ایک انسان اپنے اندر معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ یقین زیادہ تر لوگوں کو یہ چاہتے ہیں وہ کرنا بیچارے، لیکن اس وقت جب یہ کرنا ہوتا ہے ان کو بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو کس طرح یہ اس عادت کو اپنا سکتے ہیں؟ آسانی کیسے ہو سکتی ہے اس میں؟ انسان کو چاہیے سب سے پہلے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے عفو و درگزر کے جو فضائل ہیں ان کو یاد کر لے. واہ، اس کا ذہن بن جائے گا. مزید سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرے، اور جب وہ مطالعہ کرے گا تو اس کے اندر سے بہت سارے پہلو وہ ایگزامپلز کے ساتھ اس کے سامنے آ جائیں گے. مزید اس کی ڈھارس بھی بندھے گی اور عمل کرنے کا جذبہ بھی دے گا. اور علماء فرماتے ہیں ایک کام یہ اور بھی کرے جی، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس کے ایسے دوست ہیں جو جذباتی ہیں یا ان کا کام ہی ایسا ہے کہ انہوں نے بات کو نیچے آنے ہی نہیں دینا تو ان کو چھوڑ دے. ہمارے آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر یہ جو عدم برداشت اور جلدی غصے میں آ جانا، ہائپر ہو جانا، اس کا ایک سبب حضرت حافظ صاحب یہ بھی ہے کہ یہ بسا اوقات اسکرین پر وہ مناظر دیکھتے ہیں جن کے اندر مار کٹائی اور جناب قتل و غارت، ہڑا ہڑی، پکڑ لو، دبا دو اور گولی چلا دو. تو ایسے مناظر دیکھنے کے ساتھ بھی انسان کے جذبات ابھرتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ ایسی فلمیں، ڈرامے یا ایسے مناظر دیکھے ہی نہ. یہ چار چیزیں اگر وہ مد نظر رکھ لے تو یہ سمجھیں کہ اس کا میں نے 4 قسم کی خوراک بنا دی ہے. یہ اگر استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں کیا ارشاد فرمایا؟ والعافین عن الناس. فرمایا کہ جو لوگوں سے معاف کرتے ہیں اور اپنے معاملے کو درگزر کر دیتے ہیں، فرمایا کہ وہی ہیں جو اللہ کو پسند آتے ہیں. یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. اور علماء نے یہاں یہ بھی بات لکھی کہ یہ کیوں پسندیدہ ہیں. فرمایا اگر ہر بندہ ہی دوسرے سے بدلہ لینے لگ پڑے نا تو فرمایا کہ یہ دنیا اسی میں الجھ جائے گی کہ میرا یہ بدلہ دے دے، میں اس سے بدلہ لے لوں، یہ الجھ جائے گی. فرمایا معاف کر دو. اس کی وجہ یہ ہے جب آپ بدلہ لینے لگیں گے تو آپ کا بہت سارا ٹارگٹ جہاں منزل پر پہنچنا ہے آپ نہیں پہنچ پائیں گے، آپ وہیں پر کھڑے ہو جائیں گے اور یہ دنیا کا نظام بہت پیچھے چلا جائے گا. آپ کا ترقی کا راستہ بھی رک جائے گا اور ذہنی طور پر بھی آپ پریشان رہیں گے، مالی طور پر بھی آپ کو نقصان. بہتر یہ ہے معاف کریں، اللہ پہ معاملہ چھوڑیں اور آگے نکل. کیا کہنے. اچھا، پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اب اصول یہ ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. فرمایا جب کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی ایسا عمل جو کہ مزاج کے خلاف ہے اور ایسا عمل جو واقعتاً اس نے ہمارے ساتھ 2 نمبری کی ہے، فرمایا اس کی جزا تو یہ ہے کہ اسی کے برابر اس کو بدلہ دیا جائے. لیکن میرا رب کیا فرماتا ہے؟ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. فرمایا جو معافی اس بندے کو دے دیتا ہے اور پھر اصلاح کر لیتا ہے، اس کی بھی اپنی بھی. یعنی ایک منٹ کے لیے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کیا واقعتاً میرے اندر یہ چیز ہے تو نہیں ہے. بسا اوقات ہمیں لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ یہ غلطی ہمارے اندر ہے بھی کہ نہیں. ہم اگلے کوئی کہہ رہے ہوتے کہ تو غلط سمجھ رہا ہے، وہی صرف وہ نہیں غلط سمجھ رہا، آپ بھی. اچھا، غصہ آنے کا ایک یہ بھی ہے ہمارے لوگوں کو. حضرت حافظ صاحب بڑی عجیب بات کی، قبلہ حضور شاہ صاحب تھوڑا سا غصہ آ جائے نا تو کہتے ہیں کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا. اور یہ عمومی طور پر جو تھوڑا زیادہ مالدار لوگ ہیں نا، یہ ان کے اندر حرکت ہوتی ہے. میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ بھائی جان صرف آپ کے اندر دل نہیں، آپ کے اندر رگیں نہیں، آپ کے اندر خون اور جگر نہیں ہے، یہ غریبوں میں بھی ہے. تو مطلب یہ کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے تو بلڈ پریشر ہائی ہے، غریب کو آ جائے تو یہ بدتمیز ہے، یہ جاہل سے بھلی کسی بات کا نہیں. بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو اس لیے اس کے جذبات کا بھی لحاظ رکھا جائے. ایک منٹ کے لیے سوچ لیا جائے کہیں میرے اندر تو نہیں یہ غلطی پائی جاتی، تو یہ آسانی ہو جائے گی. تو یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیت، اللہ فرماتا ہے میں اس کو اجر عطا کروں گا. جو گفتگو فرمائی مفتی صاحب، اس میں امیر تو زیادہ اجر پا سکتا ہے کیونکہ وہ طاقت رکھتے ہیں عمومی طور پر. سبحان اللہ، یہ بھی بڑا اچھا آپ نے، معافی کا اگر عنصر ہو تو بالکل ایسی ہے، وہ واقعی ڈبل اجر حاصل کر سکتا ہے. بس اس کی نیت اگر ہو جائے، اس کو یہ پروگرام سن لینا اور اس کا ذہن بن جائے تو پھر مدینہ مدینہ ہو جائے. ہمیشہ اسی کا ہی تسلط ہوتا ہے، وہی لے سکتا ہے. معاف کر دے تو سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا قیامت والے دن ایک منادی ندا دے گا، کہا جائے گا کہ جو لوگ بلا حساب جنت میں جانا چاہتے ہیں، یہ اعلان کیا جائے گا باقاعدہ طور پر، وہ چلے جائیں، وہ اللہ کے ذمہ ہیں. اب کون کھڑا ہو، کس کو کیا کہا تھا کہ میں اللہ کے ذمہ اور بلا حساب میں نے جنت میں جانا؟ دوبارہ پھر اعلان ہوگا اور کوئی نہیں اٹھے گا. پھر وہ منادی سے پوچھا جائے گا کہ کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ذمہ کرم پہ ہیں اور بلا حساب جنت میں چلے جائیں؟ تو وہ کہے گا جو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کیا کرتے تھے، آج اٹھیں اور سارے جنت میں چلے جائیں. اللہ اکبر. اللہ، یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے. اچھا، احادیث اور بھی ہیں لیکن میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ان کو یہ مطالعہ کرنا چاہیے. لیکن ایک حدیث اور یہاں میں جلدی سے عرض کروں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے علیکم بالعفو، لوگوں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم عفو و درگزر کا دامن تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو. کیوں؟ فرمایا فإن العفو، یہ جو
معاف کرنا ہے لا یزید الا عزا، یہ اور کسی چیز کی زیادتی نہیں کرتا لیکن تمہاری عزت میں ضرور زیادتی کر دیتا ہے. اللہ. بلکہ مسلم شریف کی حدیث مجھے یاد آ گئی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ صدقہ دیتا ہے اللہ اس کا مال کبھی کم نہیں ہونے دیتا، ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. اور جس سے کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے اور وہ اس کا مسلمان بھائی اس کو معاف کر دے تو اللہ اس کی عزت میں کبھی کمی نہیں ہونے دیتا ہے. یہ باقاعدہ طور پر حدیث شریف میں ہے. اور فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرے اللہ تعالیٰ کبھی اسے لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دیتا، ہمیشہ اللہ عزت عطا فرما دیتا. تو ان احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ صرف ذہن نہیں بنے گا، جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم نے خود بھی معاف کرنا ہے، اور اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کو بھی یہ سنا کے معاف کرنے کا جذبہ پیدا کر کے معاشرے میں امن اور سکون پیدا کریں گے. چونکہ معافی کے بعد معاشرہ امن اور سنجیدگی کی طرف آتا ہے، اور جب معافی نہ ہو تو یہ درندگی اور حیوانیت کی طرف آتا ہے. تو ہمیں معافی پیدا کر کے امن اور سکون پیدا کرنا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.